16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے اور یہ قرارداد چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ کیا ضرورت انہوں نے محسوس کی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میڈم، پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے سوشل میڈیا کو جو رسائی ہے اس کو محدود کرنے کی قرارداد جمع کرائی ہے، کیا ضرورت آپ نے محسوس کی ہے، اس سے کیا محرکات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، جو آپ نے محسوس کیا اور پھر یہ جمع کروائی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے مجھے لگتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری فیوچر جنریشن کے لیے، اور یہ ایک چائلڈ پروٹیکشن ایشو ہے، اس لیے میں نے اس کو ٹیک اپ کیا۔ اور اس میں بیسکلی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ بچے آج کل مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہے ہیں، جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، سلیپنگ ڈس آرڈرز، اور اس سے ان کی تعلیم پہ فرق پڑ رہا ہے۔ بچوں سے کانسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ایکسیسو اسکرین ٹائم ہو رہا ہے۔ اور وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ پورے وقت جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے بچوں کے لیے ایڈکشن پیدا کی گئی ہے ایسے پلیٹ فارمز میں، سوشل میڈیا کے، جس میں الگوریدمز ہیں، جس میں ایڈکٹیو الگوریدمز ہیں، جس میں شارٹس بار بار آ رہے ہوتے ہیں، ریلز بار بار آ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ اپنی نظر ہٹا نہیں سکتا اور وہ پورے وقت چپکے ہوئے اسکرین کے سامنے۔ سو ان سب وجوہات کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہماری حکومت ایک بڑا فیصلہ لے اور یہ تمام بچوں کے لیے انڈر 16 سوشل میڈیا ریسٹرکٹیڈ ہو، ناٹ بینڈ۔ ہم بچوں کو یہ نہیں میں چاہتی کہ بچوں کو ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ سے دور کیا جائے، لیکن ریسٹرکشن لگائی جائے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جو ہارمفل ہے۔ کافی ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں جیسے گیمز ہے، رو بلاکس، پب جی، جہاں پہ اور بھی ایسے گیمز جہاں پہ بچوں کو اسٹرینجر سے انٹریکشن ہوتا ہے، اس کے تھرو باہر کڈنیپنگس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، سوسائڈ کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ بچوں کے لیے ہارمفل ہیں۔ اس میں سائبر بلینگ، آن لائن سیکشول ابیوز، پورنوگرافی، وہ سب انکلوڈیڈ ہے۔ اور اگر آپ ڈیٹا بھی دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کافی رپورٹس، ملینز میں رپورٹس جو ہیں وہ اس پہ جنریٹ ہوئی ہیں ریگارڈنگ آن لائن ابیوز۔ اور دوسرے اگر آپ ممالک کو دیکھیں تو آسٹریلیا نے بھی اس پہ اپنی لیجسلیشن کر لیا ہے لاسٹ ایئر، یو کے نے بھی کی ہوئی ہے، انڈونیشین میں ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے بہت ممالک ہیں جہاں پہ، چائنا میں تو کمپلیٹ بین ہے۔ تو کافی ممالک ہیں۔ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان بھی اس پہ ایکشن لے، کچھ کرے۔ اور اس کا ہوگا کیسے؟ یہ کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو چاہیے وہ مل کے بیٹھیں اور اس پہ نکالیں ایک میکنزم، ایک کہ ٹیکنیکلی اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے، جس میں پی ٹی اے بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہوگا، فیڈرل گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹری ایک اسٹیک ہولڈر ہے، اس طرح سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے یہ قرارداد تو پیش کر دی ہے، کتنی پر امید ہیں کہ اس کو پاس کر لیا جائے گا؟ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ پاس ہو جاتی تو اس کو کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے گا؟ جی بالکل، آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ نیکسٹ سیشن میں پاس ہو جائے گی پنجاب اسمبلی سے، اینڈ ود دا ہیلپ آف آنریبل اسپیکر پنجاب اسمبلی۔ اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جو بات ہے وہی جس طرح میں ابھی بتا رہی تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو فیڈرل لیول پہ، کیونکہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، تو جس میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہو گیا، اس میں انفارمیشن منسٹری ہو گئی ہے، اس میں اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، دے آل نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ پلان ایک اسٹریٹجی کہ جس کے تحت یہ امپلیمنٹ ہوگی۔ اینڈ کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، اگر کوئی چیز کرنا ہو تو وہ ہر چیز ہو سکتی ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اس کو پازیٹیولی لے گی اور اس کو سیریسلی لے گی، سنجیدگی کے ساتھ، اور یہ کرے گی، کیونکہ یہ افیکٹ کرتی ہے ملینز جو بچے ہیں ہمارے ملک میں، ان سب کو۔ اچھا، مجھے بتائیے گا، جس طرح سے آپ نے مختلف ممالک کے نام لیے ہیں تو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون بن جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا اور کون کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ دیکھیں، چیلنجز یہ فیس کرنے پڑیں گے۔ پہلے تو بچوں کے لیے ایکسیپٹیبلٹی مشکل ہوگی۔ بچہ ایک دم سے تو یہ نہیں مانے گا کہ اس سے سوشل میڈیا کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے، بین کر دیا جائے۔ اور پیرنٹس کا بہت اہم کردار ہوگا کہ والدین کو آہستہ آہستہ مل کے بچے کو اس ٹرانزیشن سے گزارنا ہوگا کہ وہ اس چیز سے ہٹے، اور اس کو دوسری ایکٹیویٹیز اور ایک الٹرنیٹیو ایکٹیویٹیز دینی ہوں گی، جیسے انڈور گیمز ہو گئے، باہر سیفر نیبرہڈس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو والدین کو اویئرنیس دینے میں کام کرنا ہوگا۔ اس طرح ساری چیزیں کرنی ہوں گی اور پھر یہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اس کو محدود کیا جائے گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے ہیں کہ جیسے آن لائن وہ کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سوشل میڈیا ایپس کا یوز کر رہے ہوتے ہیں اسٹڈی پرپسز کے لیے، تو بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی کنفیوز ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل، دیکھیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ناٹ دا انٹائر انٹرنیٹ، کیونکہ بچے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں
اسکول کے پورٹلز بھی انٹرنیٹ پہ ہیں اور ریسرچ ورک بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ. تو جو اچھی چیزیں اس کے لیے ہم یہ ریزولوشن منع نہیں کرتی اس پہ یوز کرنے کو, لیکن جو پلیٹ فارمز جن کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں بچوں کے ذہنوں پہ ان کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ بھی بتا دیں گے جس طرح سے آپ قرارداد تو آپ لے آئی ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ موبائل بچوں کو پکڑا دیتے ہیں کہ وہ اپنے کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. ابھی بھی یہاں آنے سے پہلے میری کچھ پیرنٹس سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ 16 سال نہیں بلکہ اس کو 20 سال تک کرنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس کو ہمیں ٹریننگ دینے کی کتنی ضرورت ہے اور اویئرنیس کو اور کتنا زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل, دیکھیں پیرنٹس کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ بچوں کے لیے, بچوں کی صحت کے لیے خراب ہے. بچوں کی جو ذہنوں میں کورٹکس لیئر ہوتی ہے وہ تھننگ کی طرف جا رہی ہے اسکرین ٹائم کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے. تو پیرنٹس کو آن بورڈ لینا ضروری ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئے اور پھر وہ آگے اس پہ اپنا رول پلے کریں, اپنا کردار ادا کریں, اور بچوں کے ساتھ تھوڑے دن پیرنٹس کو انوالو ہونا پڑے گا اور پھر ان کو الٹرنیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف شفٹ ہونا ہوگا. اور یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور یہ ہو رہا ہے. یو آر رائٹ کہ والدین کیونکہ دونوں آج کل ارن کر رہے ہیں فیملی کے لیے, تو وہ دونوں بزی ہوتے ہیں اور پھر بچے کو یہ پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو تنگ نہ کرے اور انوائے نہ کرے, وہ بزی رہے. بٹ دس از اے ویری رانگ تھنگ بیکاز یہ تو اس کے آگے والے پورے مستقبل کے لیے بہت برا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس کی آئی سائٹ کے لیے برا ہے, اس کے ذہن کے لیے برا ہے, اس کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے لیے بھی برا ہے. سو آئی مین اس کے اور تعلیم سے دور ہو رہے ہیں بچے اور نہ وہ کانسنٹریٹ کرتے ہیں کسی بات پہ. یو نو آئی ایم شیور آپ اس سے ایگری کریں گی جو میں بتا رہی ہوں. سو بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس اس پہ جو ہے وہ پارٹنرشپ میں پیرنٹس کے ساتھ اور گورنمنٹ اور جو سول سوسائٹی کی پارٹنرشپ کے ساتھ یہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی جائے. شکریہ جی. سارہ احمد ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا ضرورت سمجھی ہے, کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے تاکہ بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرارداد پاس ہونی چاہیے یا نہیں؟ سوشل میڈیا جو 16 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو رسائی ان کی محدود کرنی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا.